اسلامیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام عامر شہزاد کے ساتھ، تو ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے ان کے کام کے بارے میں. جی السلام علیکم. جی تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، وہ لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ آپ ماشاء اللہ سے اتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اتنی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ، آپ آئے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے جو کی باتیں میں نے سنی ہیں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ بہت آپٹمسٹ لوگ ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مخیر حضرات کو کیا کرنا چاہیے، میرے خیال میں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے نیبرز میں مخیر حضرات لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں احمد پور شفیہ میں. اور کچھ لوگ ویزیبل ہیں، کچھ لوگ انویزیبل ہیں، کچھ لوگ سامنے آ کے بتاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بتاتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 70% لوگ جو ہے اپنے اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. ہاں، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے کوئی بندہ نقصان میں نہیں ہوگا. وہ حضرات، وہ دوست جو میرے ساتھ دبئی میں رہتے ہیں، وہ دوست جو سعودیہ میں ہیں یا جو امریکہ، کینیڈا، یو کے میں ہیں، یہ ان لوگوں پہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو فنڈز ہیں، وہ جو اپنے ریمیٹنسز ہیں، وہ لے کے ہیں اپنے عمل پر شفیہ کے لیے اگلے سال رمضان کا پلان کریں. اور اگر اپنے اپنے محلے میں ہی لوگوں کو جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں ان کو صرف لسٹ بنا کر کے ان کو دے دیں تو میرے خیال میں مطلب ٹیمپریری جو ہے نا اسٹریس جو ہوگا وہ لوگوں کا وہ ختم ہو جائے گا. اور رمضان جیسے میں گزارتا ہوں، جیسے وہ لوگ گزارتے ہیں، غریب لوگ بھی ویسے ہی گزاریں گے. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب احمد پور شفیہ میں کوئی لینے والا نہیں رہے گا، سب دینے والا بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ میرا ویژن ہے. اور اگین آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مخیر حضرات جتنے بھی ہیں احمد پور شفیہ کے، وہ الحمدللہ میں نے نوٹس کیا ہے وہ اپنے اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. جی تو اب اس حوالے سے جانتے ہیں کہ عید پہ آپ کے مطلب کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوگی؟ عید قریب ہے. دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھی جب میں نے احمد پور کو چھوڑا تھا نا، وہ 30 سال پہلے میں نے احمد پور کو خیر آباد کہہ دیا تھا، لاہور چلا گیا، وہاں پہ اسٹڈی کی اور وہیں سے ہی میں دبئی چلا گیا. تو 30 سال بعد جب میں آیا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ بھی 30 سال پہلے جب ہم محلے کوچوں میں جب رمضان گزارتے تھے یا مسجدوں میں گزارتے تھے، وہ والی ایکٹیویٹی نہیں رہی، وہ بچوں میں ہے ہی نہیں. جب ہم بچے تھے اور وہ مسجدیں آباد ہوتی تھیں، مسجدوں میں جانا، شربت لے کے جانا، اور پھر عید والے دن جو ہے عید نماز پڑھنے جانا، عید کی واپسی پہ جو ہے نا غبارے لینا یا جناب مٹھائیاں لینا یا جناب چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. میں انشاءاللہ میرا ویژن یہ ہے کہ بھی وہ 30 سال پہلے والی جو انوائرمنٹ ہے وہ واپس لے کے آؤں. جس کی وجہ سے میں نے رمضان دسترخوان سجایا، الحمدللہ اس میں کامیاب اس لیے ہوا کہ 150 سے 200 بچہ جو ہے وہ رمضان دسترخوان پہ ہوتا ہے. آپ آج شام میں 4 بجے آئیں، آپ کو فیل ہوگا کہ بھی کوئی بچہ دسترخوان لگا رہا ہے، کوئی گلاس دھو رہا ہے، کوئی جگ دھو رہا ہے. تو یہ ایک انوائرمنٹ ہے. اب وہ بچوں کے ذہن میں آ چکا ہے کہ بھی یہ ہمارا رمضان اس طرح ہوتا ہے. عید والے دن اس دفعہ ابھی میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ ہم لوگ عید بازار لگانے جا رہے ہیں، جس میں گول گپے ہوں گے، جس میں جناب آپ کے رواں ہوں گے، چھولے ہوں گے، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، دہی بلے، جوسز ہوں گے بچوں کے لیے، جو ہے نا وہ لاٹری کا سسٹم ہوگا. تو میں اپنے اسی پنڈال میں جو ہے وہ جو ایکسپینسو ہوتی ہیں چیزیں باہر میں، وہ یہاں پر میں بہت کم پرائز پہ لگاؤں گا. اور پرائز بھی اس لیے لگا رہا ہوں کہ بچہ آئے گا اپنی عیدی جب وہ یوز کرے گا تو اس کو خوشی ہوگی. اور انشاءاللہ عید بازار پورا دن لگے گا. جو بھی بچے آئیں گے ان کو انشاءاللہ ہم ویلکم کریں گے اور انٹرٹین کریں گے، اور ان بچوں کو وہی انوائرمنٹ دیں گے جو ہمیں بچپن میں ملتا تھا. جی تو عامر شہزاد کا یہ کہنا ہے کہ مطلب ہماری رسمی ثقافتی تہذیب کو اجاگر کرنا ہے، جو کہ عید پہ اہتمام کیا جائے گا ان چیز